اور یقیناً جو شخص ان نشانیوں کو یاد کر لے گا، اپنے ذہن میں جگہ دے گا، جب بھی کسی قادیانی سے اس کی بات ہوگی فوراً پہچان لے گا کہ یہ مسلمان شخص ہے یا کوئی قادیانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے پاک نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آؤ دین سیکھے کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان غلام مصطفیٰ، اور آج کے ہمارے سوال کرنے والے بھائی ہیں پاکستان ختم نبوت فورس کے ناظم مجاہد عمران ولانا صاحب، جن کا تعلق ضلع سرگودا ٹھٹی ولانا سے ہے، اور ہم ان کے مشکور ہیں کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے بہت ہی اچھے سوال کی طرف آج بھی ہماری جو توجہ ہے وہ مرکوز کروائی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض الرحمان خان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر، مجاہد بھائی کا سوال یہ ہے کہ چونکہ قادیانیوں کو پاکستانی آئین کے تحت کافر قرار دے دیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر سادہ جو مسلمان ہیں ان کو بھٹکانے کی، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ان کی جو خفیہ نشانیاں ہیں چند وہ بیان کی جائیں۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے بھی اور ہمارے محترم جو ناظرین میں سے بڑے خاص ہمارے دوست ہیں مجاہد عمران ولانا صاحب کے لیے بھی اللہ رب العزت آپ کو خیر عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ 1974 کے پاکستانی آئینی ترمیم اور بعد ازاں 1984 کے امتناع قادیانیت قانونی ایکٹ کی شق نمبر 298 ABC کے تحت قادیانی نہ صرف کافر ہیں بلکہ دھوکہ دے کر خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی قادیانی شعائر اسلام کا استعمال کرتا ہے تو 3 سال قید کی سزا پاکستانی قانون میں موجود ہے۔ تو پاکستانی قانون میں سزا تو موجود ہے، لیکن نہ قادیانی پاکستانی آئین کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ خود کو کافر سمجھتے ہیں، خود کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے خود کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اب عام سادہ سا جو مسلمان ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم قادیانی کو کیسے پہچانیں جب وہ مسلمان کے روپ میں آتا ہے۔ تو احباب وقار، میں انشاءاللہ قسط وائز ہم کچھ نشانیاں آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ نشانیاں سننے کے بعد آپ قادیانی کو بڑی آسانی کے ساتھ پہچان جائیں گے۔ تو پہلی جو نشانی ہے قادیانی کی کہ قادیانی ایک چاندی کی خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا۔ اور وہ انگوٹھی کیسی ہے؟ اس انگوٹھی کے اوپر قرآن مجید کی آیت درج ہوتی ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے پہنتے ہیں کہ یہی انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ پہنا کرتا تھا، اور یہ جو ہیں قادیانی اپنے اس مرزے، اس جھوٹے نبی کی سنت سمجھ کر اس طرح کی انگوٹھی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں۔ تو احباب وقار، یہ ایک خاص قسم کی نشانی ہے۔ جہاں کہیں کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر آئے جس پہ آپ کو شک ہو، فوراً اس کے ہاتھ پہ انگوٹھی دیکھیں۔ اگر چاندی کی انگوٹھی ہے اور اوپر یہ آیت درج ہے تو آپ یقین کر جائیں کہ یہ مسلمان اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ قادیانی ہے۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ بہت اچھی یہ جو ہے ان کی نشانی ہے انگوٹھی والی، کہ ہم ان کو آسانی سے اس سے پہچان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کوئی اور نشانی ہے، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی ایک نشانی جو ہے وہ بیان فرما دیں۔ جی بالکل بالکل جناب، یہ تو ایک نشانی ہے، انشاءاللہ بے شمار نشانیاں جو ہیں ہم ناظرین اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ ایک نشانی جو ہے وہ تو انگوٹھی کی ہوگی، دوسری جو نشانی ہے اور بڑی خاص نشانی وہ یہ ہے کہ علماء دین سے ان کو شدید نفرت ہوتی ہے، لوگوں کو علماء سے متنفر کرتے ہیں، اور جب بھی ان سے بات ہو یہ یہی کہیں گے کہ علماء جو ہیں وہ تمام برائیوں کی جڑ ہیں، اور جب بھی علماء کو مخاطب کریں گے عالم دین یا ادب سے نہیں پکاریں گے بلکہ ان کو ملا یا مولوی کے نام سے پکاریں گے۔ اور جب یہ کسی عام سادہ مسلمان سے کلام کرتے ہیں تو ان کے کلام کا آغاز فرقہ واریت اور کفر کے فتووں سے ہوتا ہے، اور پھر موضوع کو یہ اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں بشمول قادیانی جماعت، جس کو یہ جماعت احمدیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ان کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے جماعت احمدیہ کو اپنے آپس کے اختلاف کی وجہ سے کافر قرار دیا ہے۔
हालांकि उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसालिक बिल इजमा एक दूसरे को काफर करार नहीं देते, और फ़िक़्ह के जो आइम्मा अरबा हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, चारों फ़िक़्ह के इमाम अगर कोई किसी दूसरी फ़िक़्ह का मानने वाला है उसको भी अहले सुन्नत में शुमार करते हैं, ना उनको दायरा इस्लाम से खारिज करते हैं और ना उनको काफर करार देते हैं। जबकि अकीदा ख़त्म नबुव्वत के मामला में उम्मत मुस्लिमा का इजमा है, इजमा मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाला हर वो शख्स जो नबुव्वत का दावा करता है वो शख्स भी दायरा इस्लाम से खारिज है, और उसके जितने भी पैरोकार हैं उसको नबी तस्लीम करने वाले वो तमाम के तमाम वो काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल तो कमाल दर्जे का है। आप फरमाते हैं कि जिसने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी झूठे मुद्दई नबुव्वत से उसकी नबुव्वत पर दलील मांगी तो दलील मांगने वाला जो शख्स है वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो अहबाब वकार, पहली निशानी है कि अंगूठी चांदी की जिस पर कुरान की आयत दर्ज होगी अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, और दूसरी ये निशानी कि उलमा से इनको शदीद नफरत है। इंशाअल्लाह इसी तरह की चंद और निशानियां हम आप अहबाब के सामने रखेंगे, और यकीनन जो शख्स इन निशानियों को याद कर लेगा, अपने जहन में जगह देगा, जब भी किसी कादियानी से उसकी बात होगी फौरन पहचान लेगा कि ये मुसलमान शख्स है या कोई कादियानी है।